کشمیر. جنت نظیر وادی کشمیر. سنے پورا کشمیر. سنو FM 89.4. حسین جمیل وادیاں، برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت، یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر. اور ہم ہیں کشمیر کی آواز، سنو FM کشمیر نیٹورک. سنو FM کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے RJ کائنات خان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویری گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو. آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے میں ہوں آپ کی ہوسٹ RJ کائنات خان، سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر. اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے گڈ ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. اس وقت آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 0582253239. اٹس آور کالنگ نمبر. اور آپ SMS بھی کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے ٹیپ کریں گے, اس جگہ اسپیس دیں گے, اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. بات کرتے ہیں اپنے پروگرام ستاروں سے آگے میں اپنے نوجوانوں کی, اپنے بچوں کی, جو کہ ہمارے معاشرے کا قیمتی ترین اثاثہ ہیں. سو ہمارا ورک بھی انہیں بچوں پر ہوتا ہے تاکہ یہی بچے آگے جا کے ہمارے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ اسپیکر موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتی چلوں. ان کا نام پروفیسر جواد خان ہے, جو کہ ماڈل سائنس میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور انگلش لٹریچر پڑھا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے انہوں نے MPhil کیا ہوا ہے انگلش میں پشاور یونیورسٹی سے. اور میں چاہوں گی یہ اپنا انٹروڈکشن جو ہمارے پیارے ویورز اور لسنرز ہیں, اپنا کوئک انٹروڈکشن اپنے ویورز اور لسنرز کو دیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں اور بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ انویٹیشن دی. جزاک اللہ. بیسیکلی جو ہے وہ جواد خان نام ہے میرا, اور میں نے پشاور یونیورسٹی سے MPhil انگلش کیا, اور پھر وہیں سے میں نے LLB بھی کی. اور LLB کرنے کے بعد پھر میں نے کورٹس میں پریکٹس وغیرہ بھی کی اور لوور کورٹ کا لائسنس بھی لیا. لیکن چونکہ میرا جو ہے وہ تعلیم سے زیادہ لگاؤ تھا, ایجوکیشن سے, تو پھر میں نے جو ہے وہ ایجوکیشن کو ایز اے پروفیشن آپٹ کیا, بجائے اس کی کہ میں جو ہے وہ ایڈوکیٹ بنتا. تو میرے ساتھ چیمبر جو فیلو تھے, باقی جو لوگ تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں چلے جائیں, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. آپ کا جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ میرا اس ایجوکیشن پہ تھا. بالکل گریٹ سر. آج کل میں ماڈل سائنس کالج میں اٹیچ ہوں. اور ماشاءاللہ سے آپ سر 7 سال کا آپ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ سے. تو مجھے سر آپ بتائیں کہ ان 7 سالوں میں آپ نے کیا سیکھا اور آپ کس طرح آپ کا سامنا جو ہے کیسے بچوں سے ہوا, کس طرح کے وہ بچے تھے, اور کس طرح سے آپ نے اپنے جو آپ کا جو پروفیشن ہے آپ کو اس میں کتنی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ ایز اے لیکچرر تو میرا 7 سال کا جو ہے ایکسپیرینس ہے. اس سے پہلے بھی میں نے چونکہ پڑھائی کے دوران میں ایجوکیشن سے ہی ٹچ رہا. اس کے علاوہ میں نے 5 سال جو ہے وہ اینٹی نارکوٹکس فورس والوں کے ساتھ بھی کام کیا, NF پاکستان کے ساتھ کام کیا 2011 سے لے کر 2016 تک. تو مجھے سب سے زیادہ جو مزہ جو ہے وہ جس سیکٹر میں آیا وہ آ کے اس ایجوکیشن سیکٹر میں, حالانکہ میں نے جو ہے وہ وکالت بھی کی
اور پھر ANF کے ساتھ ایک پروفیشنل لائف ہی گزاری میں نے. تو مجھے ایجوکیشن میں آ کے جو ہے چونکہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا فیل ہوا اور مجھے یہ لگا کہ یہاں آپ کو گرو کرنے کا بڑا موقع ملتا ہے اور نئی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور آپ جو ہے وہ ان سینکڑوں ذہنوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کل کی دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ میرے لیے بڑا جو ہے وہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا ایجوکیشن سیکٹر میں آ کے. ماشاء اللہ سر، جس طرح آپ نے بات کی کہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کو یہ لگا پروفیشن، اور مجھے بھی، کیونکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں اور مجھے کافی اچھا لگتا ہے. بچپن میں میرے بڑے شوق تھے کہ میں ٹیچر بنوں گی، لیکن جب میں اس یہاں پر آئی اور مجھے لگتا ہے کہ کافی یہاں پر مشکلات ہیں. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، بیسیکلی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور وہی چیز ہم لوگ جو ہے نا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ اسکول میں گئے تھے، ان بچوں کو دیکھ کے ہمارا اپنا بچپن بیسیکلی وہ یاد آ رہا ہوتا ہے. اور اسٹڈی، اور میں کہوں گی کہ ہم جب بکس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. جیسا کہ سر ہم نے اپنے دور میں کچھ اور چیزیں پڑھی تھی، اب اسی میں موڈیفیکیشن ہوگی، نئی نئی چیزیں آ گئی، اب وہ سیکھنے میں ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے. سو بیسیکلی میں خود اس فیلڈ میں اسی وجہ سے آئی ہوں کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ تھا. تو ایک کوشچن میرا آپ سے ہے کہ سر کہ اگر آپ استاد نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ جی، اگر میں استاد نہ ہوتا تو پھر میں ایک بیوروکریٹ ہوتا کیونکہ میرا یہ خواب ہی تھا کہ میں جو ہے وہ کسی سول سروس میں چلا جاؤں. اچھا. تو بس اس کے لیے میں نے کوشش بھی کی تھی، تو انفارچونیٹلی وہ معاملہ بھی جو ہے وہ کورٹس کے میں انڈر کنسنٹریشن ہے. تو چلیں دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جو چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں، ہم بڑا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں مل جائے، کچھ بھی مل جائے، تو جو ہمارے نصیب میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ چیزیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی بہترین ہوتی ہیں ہمارے لیے. لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے بڑی دیر لگ جاتی ہے. تو جو بہتر، جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں وہی بہتر ہوتے ہیں انسانوں کے لیے. تو مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے آپ کا 7 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو مجھے آپ بتائیں گے ایک کامیاب استاد بننے کے لیے آپ کے نزدیک کون سی خصوصیات ضروری ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، ٹیچنگ بیسیکلی ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے. آپ کا لائق ہونا یا آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہونا یہ میٹر نہیں کرتا. بالکل سر. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے اس نالج کو کیسے آگے ٹرانسفر کرتے ہیں اور بچوں کو کتنا اپنے ساتھ جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں. تو ایک ٹیچر کو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک آرٹسٹ ہونا چاہیے. وہ بچے کے ساتھ بچہ بن جائے اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ اس طرح سے معاملات کو ڈیل کرے اور کلاس کے اندر وہ ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا کرے کہ بچے کو لگے کہ یار یہ جو کچھ ہمیں دے رہا ہے یا جو کچھ ہمیں سکھا رہا ہے یہی درست ہے اور یہی ٹھیک ہے. چونکہ آپ نے اپنے ایکشن سے وہ چیز ثابت کرنی ہوتی ہے. بالکل. اور جب آپ بولتے رہتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں تو پھر بچے پہ بھی اس چیز کا امپیکٹ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ ایک بیسٹ آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ ایک فنکار ہوتا ہے. بالکل سر. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک ٹیچر کو، بلکہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ایک ٹیچر کو ایک کس انداز میں پڑھانا چاہیے؟ اس کا روب اور دبدبا ہونا چاہیے بچوں کے اوپر، یا تو اس کو ایک فرینڈلی وے میں پڑھانا چاہیے؟ لیکن جو ہے نا، ایجوکیشن اور اسکولنگ یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایجوکیشن میں آپ بچے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، آپ بچے کو اتنا ایجوکیٹ کر دیں کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ ٹیچرز کے ساتھ میں نے کس وقت اور کیا رویہ رکھنا ہے. تو بچے کو یہ چیز سکھانی بہت ضروری ہوتی ہے. اور نالج تو وہ یوٹیوب سے بھی لے لے گا یا جو ہے وہ گوگل سے بھی لے لے گا، لیکن اس کو جو ایجوکیشن ملے گی وہ ٹیچر سے ملے گی. بالکل. اور جو کلاس میں پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کی نفسیات کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، بچوں کو، اور بچوں کو سمجھیں. اب جب میں پڑھاتا ہوں تو میں اکثر بچوں کو کوئی چیز بتاتا ہوں یا ان کے ساتھ جب میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے ہمارے دل کی بات کر دی. بالکل. یہ بات ہمارے ذہن میں تھی. اور یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جن بینچز پہ بیٹھے ہیں ان بینچز سے ہم اٹھ کے یہاں پر آئے. اور بیسیکلی میں سمجھتا ہوں میرا جو سب سے فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ نالائق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. اور کلاس کا وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو توجہ نہیں دے رہا ہوتا، یا وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو شرارتی ہوتا ہے، یا وہ اسٹوڈنٹ جو لائق ہے لیکن وہ اپنی اکیڈمک پہ یا لیکچر پہ فوکس نہیں کر رہا. تو میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں بیسیکلی میرا فوکس ہوتا ہے اس کو لے کے آؤ مین اسٹریم میں. بالکل. اب دیکھیں جو لائق بچہ ہے وہ تو آلریڈی لائق ہے. بالکل سر. وہ تو خود بھی کر رہا ہے، گھر والے بھی کر رہے ہیں. اب جو ٹیچر ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ کلاس کے اس سب سے چھوٹے بچے کو جو ہے نا اس بچے کو آگے لے کے آتا ہے اور اس بچے کے اوپر محنت کرتے ہیں اور بچہ کچھ پرفارم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹیچر ہے. بالکل سر. کلاس کا جو سب سے جو ہے وہ کم علم رکھنے والا، کم فہم رکھنے والا جو بچہ ہوتا ہے، میں نالائق نہیں کہتا ہوتا بچوں کو، کیونکہ نالائق کوئی بھی نہیں ہوتا. اللہ نے ہر بندے کو ایک دماغ دیا ہوتا ہے.
تو تھوڑا سا ہمیں ان پہ ورک کرنا پڑتا ہے. اور بیسٹ ٹیچر وہی ہوتا ہے کہ جو موٹیویٹ کرتا ہے. موٹیویشن ہوتی ہے نا, ٹیچر خود ایک موٹیویشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. جب تک وہ موٹیویشن نہیں ہوگی تو کیا ایجوکیشن دے گا, یا وہ بچے اس سے کیا سیکھیں گے. بچے آپ ایون کہ آپ دیکھیں بچے ٹیچرز کے ڈریس سے لے کر اس کے اسٹائل تک, اس کی بولنے تک, اس کے ہیئر اسٹائل تک, اس کی بات کرنے تک, بیٹھنے تک, ہر انداز کو بچہ کاپی کرتا ہے. تو اپنے میں سمجھتا ہوں والدین کے بعد اگر بچے کسی کے لیے موٹیویشن رکھتے ہیں یا کسی کو سے متاثر ہوتے ہیں, وہ اس کا ٹیچر ہوتے ہیں. بالکل متاثر ہوتے ہیں. بالکل, بہت اچھی بات کی. تو سر جب ہم ٹیچر ہم جب آتے ہیں تو ہم اگر بچوں کو یہ کہہ دیں کہ تو یہ تو چیپٹر بڑا مشکل ہے, تو بچہ وہی مائنڈ بنا لیتا ہے یہ تو چیپٹر مشکل ہے, تو وہ اس چیز کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو ہمارے جب ٹیچرز ہوتے تھے بڑا مشکل ٹاپک جو بھی ہوتا تھا وہ کہتے تھے بڑا ایزی ہے. ایک انٹرسٹ لے کر جب وہ پڑھاتے تھے وہ چیزیں ہمیں یاد بھی ہو جاتی تھی. اور ہم خود دیکھے جب ہم چھوٹے بچے تھے مشکل چیز کو ہم نے بنا کر اس کو کہہ کر مائنڈ میں ریپیٹ کر کے تو ہم نے اس ٹاپک کو خود بخود ہی مشکل بنا دیا تھا. جب چیزوں کو ہم جتنا لے کر چلیں گے نا وہی چیزیں ہمارے لیے اتنی ہی آسان ہوتی جائیں گی. اور بیسٹ ٹیچر کو میں کہوں گی کہ ہمیں جو ہے نا پہلے سے اپنے لیسن کو پریپیئر کر کے جانا چاہیے تاکہ ہم جو لیکچر ڈلیور کر سکیں وہ اچھے طریقے سے, تاکہ اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ آ جائے. جس طرح کہ آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ہم جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسا لیکچر دیں کہ ہم اپنی طریقے سے نہ دیں کہ ہم اگر آپ جیسا کہ ایم فل ہے, پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ اپنے لیول کا بچوں کو کبھی بھی مت پڑھائیں, کیونکہ آپ کا مینٹل لیول اور بچوں کا جو مینٹل لیول ہے وہ اکول نہیں ہو سکتا. آپ ان کو اس طریقے سے سمجھائیں, مثالیں دے کر سمجھائیں تاکہ بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل اسٹوڈنٹس کو کون سی پرابلمس جو ہے وہ فیس زیادہ کرنی پڑ رہی ہیں, کون سی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی, سب سے بڑی مشکل تو یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ٹیچرز ان کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے وہ ایم فل ہوتا ہے یا پی ایچ ڈی ہوتا ہے, چونکہ موسٹلی آج کل جو ہے وہ ینگ اسٹوڈنٹ جو ہے بی ایس کے بعد ایم فل لازمی کرتے ہیں, تو وہ بچوں کو اس لیول کا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں جو ابھی ریسنٹلی وہ خود پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. میرے ماننا یہ ہے کہ آپ بچے کو ایف ایس سی والا بچہ ہے, میٹرک کا بچہ ہے, آپ اس کو ایسے پڑھائیں جیسے آپ میٹرک میں تھے. بالکل. اب میں بچے کو ایسے پڑھاتا ہوں, جب میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتا ہوں تو مجھے اپنا وہ ایف ایس سی کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ جب میں ایف ایس سی میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کن چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی. بالکل, اور ہم اس ڈر سے پوچھ بھی نہیں رہے ہوتے تھے. میں اس چیز کو میں اپنے ذہن میں لے آتا ہوں یار کہ یہ اس لیول کا بچہ ہے. جب میں ایف ایس سی میں تھا مجھے یہ چیز نہیں آ رہی تھی, تو میں اس کو کیسے کنوے کروں. تو ہمیں اس لیول پہ جا کے, بچے کے لیول پہ جا کے آپ کو بچے کو چیز جو ہے وہ ڈلیور کرنی ہوتی ہے. تو پھر جا کے بچہ کہتا ہے کہ ہی از دا بیسٹ, وہ کہتا ہے یہ سب سے جو میرے لیے بہتر ہے, یہ میرا جو ہے وہ انسپائریشن ہے, میں اس سے موٹیویشن لے رہا ہوں, چونکہ آپ اس کے لیول پہ چلے جاتے ہیں. اور جب آپ ہائر لیول پہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, آپ کے پاس اگر جو ہے وہ ہائر نالج ہے, آپ کے پاس جو اپڈیٹڈ نالج ہے, لیکن آپ دیکھیں بچے کا مائنڈ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, بچے کا کیلیبر ہے یا نہیں ہے اس لیول کا جو چیزیں آپ اس کو پڑھانا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو ایک مثال دوں. فار ایگزامپل ہمارے یہاں لٹریچر میں ایک ورڈ ہے ژانرا. اگر اس کو بچوں کو کہیں آپ جی یہ ژانرز آف لٹریچر ہیں تو وہ منہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. آپ ان کو کہیں اس کا مطلب ہے کائنڈ اور فارم, تو وہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں, سر یہ اتنا آسان ہے. آپ نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا. تو اب ٹیچرز جو ہیں وہ اتنا مشکل کر کے اس چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں, تو وہ بیسیکلی ہمیں چیزیں آسان کرنی چاہیے. تو پھر وہ چاہ کے بچے کے لیول پہ جب ہم ان کو آسان کریں گے, بچے کے لیول پہ لے کے جائیں گے, تو بچہ جو ہے بہت آسانی سے ان چیزوں کو سیکھے گا. بالکل سر, بہت خوبصورت بات کی. تو سر مجھے آپ ایک ہمارا آج کا مین مسئلہ جو ہے, بچے اتنے زیادہ نمرات حاصل کر رہے ہیں جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اکثر میرے جو ہے کزنس مجھ سے کہتے ہیں کہ 600 ہم نے اپنے دور میں 600-700 نمبر لیے تھے, لیکن آپ کے جو 900-800 جو نمبر ہے وہ ہمارا آپ کا اور مقابلہ کوئی نہیں ہے. یہ بات انہوں نے مجھ سے کی تھی اور یہ بات مجھے بڑی بری لگی تھی. لیکن جب میں آئی ہوں, یہاں پر آئی ہوں, اور جب میں آج کل کے بچوں کو دیکھ رہی ہوں 1,000 1100 وہ نمبر لے رہے ہیں, لیکن ان کی جابس میں ان کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس بارے میں تو یہ کہوں گا کہ بچوں کے اندر جو ہے نا وہ کنسیپٹ کی کمی ہو رہی ہے اور رٹالائزیشن. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا ایشو بچوں میں آ رہا ہے. جب دیکھیں جب ہمارے دور میں یہ تھا, ہم جو ہے وہ جب بچپن میں پڑھیں ٹاٹ والے اسکولوں سے بیٹھ کے پڑھیں, وہاں ہمارے استاد ہوتے تھے وہ ہمیں کنسیپچل چیزیں لکھ کر دیتے تھے, اور وہ جو چیزیں ہوتی تھیں وہ آپ یقین مانیں کہ جو 5ویں 6ٹھی کی پڑھی ہوئی چیزیں ہیں بعض اوقات وہ ابھی بھی میرے بچوں کو پڑھا رہا ہوں تو میرے مائنڈ میں آ جاتی ہے. اس دن میں ان کو ایک مضمون لکھوا رہا تھا مارننگ واک, تو مجھے وہ مارننگ واک یاد آ گئی جو 6ٹھی میں ہمارے بالکل جو ہم نے بالکل پڑھی تھی.
تو وہ ہماری ایک کتاب ہوتی تھی پک می اپ، تو اس میں لکھا ہوتا تھا، تو وہاں سے ہم نے یاد کی تھی. تو یعنی وہ کنسیپٹ ہمیں دیے جاتے تھے کہ کیسے لکھوائیں، آپ کیسے لکھیں اس کو. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس کو رٹا مار کے جو ہے وہ یاد کر لیں. وہ ہمیں کہتے تھے یہ دیکھیں یہ اس نے اس طرح سے لکھا ہوا ہے اور آپ بھی اس کو اس طرح سے لکھنے کی پریکٹس کریں. اور یہ جو بچوں کے اندر کنسیپٹ نہ ہونے کا یہ جو رجحان ہے نا، اور بچوں کو جو ہے وہ دوسرا آج کل جو ہے نا یہ اکیڈمیز کا جو رجحان چل پڑا ہے، اور بچوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں اکیڈمی پڑھنا ایک بہت بڑی جو ہے وہ بےزتی کی بات سمجھی جاتی تھی. بچے بڑا ڈسکریس سمجھتے تھے کہ یار یہ اکیڈمی جا رہا ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ اس کا کیلیبر نہیں ہے، کہ اس نے ٹیچر کے 40 منٹ میں 30 منٹ میں چیز کو پک نہیں کر سکا، لہٰذا اس کے کیلیبر کم ہے، اب یہ جا کے جو ہے کسی اور سے. یہ آج کل ٹرینڈ بن چکا ہے، اور یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بچوں کی پڑھائی پہ بہت نیگیٹو اثر جو ہے وہ ڈال رہا ہے. اکیڈمیز کا جو ٹرینڈ ہے، اور یہ چونکہ اس میں کیا ہوتا ہے بچہ کلاس میں انوالو نہیں رہتا، انٹرسٹ نہیں لیتا، کلاس میں ٹیچر کا لیکچر وہ سنتا نہیں، اس کو پتہ ہے میں نے اکیڈمی جانا ہے، وہاں پر مجھے بنی بنائی چیزیں مل جائیں گی، وہاں فیڈڈ اسپون فیڈ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل. اور وہ جو ہے بنے بنائے انہوں نے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ بھی ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ جو بچے کے کر لے بچہ جلدی سے، تو بچہ بھی خوش ہو جاتا ہے، والدین بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ رٹی رٹائی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں اکثر بچوں کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں، تھوڑی سی میری بات لمبی ہو گئی ہے، تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ بچہ جو کالج آئے گھوم پھر کے چلا جائے وہ بہت بہتر ہے اس بچے سے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کیوں؟ میں نے کہا وہ پڑھے نہیں، وہ آئے اور گھوم پھر کے چلا جائے. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ کالج کی ایک اپنی ایجوکیشن انوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ جیسے ہی گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ ایک انوائرمنٹ میں انٹر ہوتے ہیں، اور آپ ایک نئی چیز سیکھتے ہیں. تو کلاس میں آپ سیکھتے ہیں، کینٹین پہ آپ سیکھتے ہیں، گراؤنڈ میں آپ سیکھتے ہیں، اپنے جو فیلوز کے ساتھ بیٹھ کے آپ سیکھتے ہیں، ٹیچر سے آپ سیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے کہا وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس انوائرمنٹ سے آپ سیکھتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ آ نہیں رہا، یا اکیڈمی جا رہا ہے، ٹیچر کو جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کر رہا، ٹیچر کو نہیں سن رہا، ٹیچر کے لیکچر نہیں جو ہے وہ جو ہے سن رہا. اب دیکھیں لیکچر کے دوران ٹیچر بہت ساری باتیں کرتا ہے، بالکل، تو وہ ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. یوٹیوب کی ویڈیو میں تو ارریلیونٹ یا وہ آؤٹ آف دا ٹاپک تو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، چونکہ وہ لمٹ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے 20 منٹ 15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس میں وہ ادھر ادھر کی چیزیں ایجوکیشن سے چیزیں متعلقہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو پھر ایک بات کلیئر کروں، ایجوکیشن اور جو ہے وہ نالج، اس میں بہت بڑا فرق ہے. ایجوکیشن میں آپ بچے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اس نے اپنی سوشل لائف کیسے گزارنی ہے، اس نے اپنی جو ہے وہ ایجوکیشن اپنی جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سکلز کیسے سیکھنی ہے. تو یہ ایجوکیشن سے آتی ہیں، جبکہ نالج جو ہے وہ کسی بھی میڈیم سے آپ لے سکتے ہیں. آپ لے سکتے ہیں، بالکل. سر آپ نے ایک بات کی تھی کہ آج کل رٹا لگوایا جاتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ رٹا بھی تو بیسیکلی ہم خود ہی لگوا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کورس ہی اتنا زیادہ ہو گیا. دیکھیں پہلے والے وقتوں میں، پہلے کے لوگوں میں کورس تھوڑا ہوتا تھا اور ہم چیزیں یاد کرتے تھے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورڈز کی پروناؤنسیشن ہی بچے کو کرنے ہی نہیں آتی، پڑھنے ایون کہ اردو بھی نہیں پڑھنے آتا. تو کورس اب زیادہ ہو گیا، تو ٹیچرز کیا کرتی ہے، وہ کورس کور کروانے کے چکروں میں تو وہ کہیں جو تھا نا وہ ایک سبق کا جو انٹرسٹ تھا وہ کہیں نہ ٹیچرز شو کر پاتے اور نہ اس طریقے سے بچے جو ہے اس طریقے سے پک کر پاتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ایک 30-40 منٹ 45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، اس کلاس میں بچہ کیا کیا سیکھے. بات آپ کی درست ہے. دیکھیں یہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک اسکیم آف اسٹڈی بنا لے کہ میں نے مہینے میں اپنے لیکچر کو ڈیوائڈ کر دے، نمبر آف لیکچر کو پر ویک کے حساب سے ڈیوائڈ کر دے، اور کوارٹرلی ڈیوائڈ کر دے، منتھلی ڈیوائڈ کر دے، اور وہ پلینر بیسیکلی وہ بنا لے، اپنی پوری ایک جو ہے وہ اسکیم بنا لے کہ میں نے پورے سال میں کیا کرنا ہے، اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کام کرے. تو میں نہیں سمجھتا یہ جو کتابیں ہیں یہ کتابیں تو اگر یہ آج کل کی جو کتاب ہے اگر صحیح معنی میں آپ پڑھائیں تو 3 مہینے اس کے لیے انف ہوتے ہیں. ہمارے کئی پروفیسرز ہیں، سائنسز کے پروفیسر ہیں بڑے مشہور. ہمارے ایک پروفیسر ہیں نور حسن صاحب، کیمسٹری کے بڑے لیجنڈ ہے وہ. تو وہ تو 3 مہینے میں کتاب ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بچوں کو کنسیپچل چیزیں پڑھاتے ہیں، اور ان کا بچہ کبھی بھی جو ہے وہ جو ہے رٹے کی طرف نہیں جاتا. اسی طرح میں جو ہے وہ 3-3.5 مہینے میں کتاب ختم کرنے کے بعد کنسیپچل چیزیں میں نے کبھی بھی بچے کو نہیں کہا کہ یہ آپ یاد کریں. میں نے کہا میں آپ کو اسکل دوں گا، میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کیسے لکھیں گے. میں اگر ان کو ایسے سکھاتا ہوں، میں ان کو ٹاپک رائٹنگ سکھاتا ہوں، میں ان کو پریسی کمپریہنشن سکھاتا ہوں، میں ان کو جو ہے وہ اس کے علاوہ رپورٹ رائٹنگ سکھاتا ہوں، میں ان کو باقی جو چیزیں سکھاتا ہوں. میں کبھی بھی ان کو نہیں کہتا کہ آپ فلاں گائیڈ لے لیں، فلاں چیز لے لیں. آج کل گائیڈ نہیں کافی جو ہے نا بچوں کو. میں نے یہ نہیں کہتا کہ آپ جو وہ یوٹیوب سے یا گوگل سے جا کے اس کو سرچ کر کے، میں کہتا ہوں میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ یہ جو کتاب والا ہے یہ بھی انسان ہی ہے، اس نے جو لکھی ہیں چیزیں
تو یہ بھی ایک ہیومن ہے، تو آپ بھی ایک ہیومن ہے، تو میں آپ کو اسکل دے دیتا ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ کے پاس اسکل ہو تو آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچے کو یا تو رٹے کی طرف لے کے جائے یا رٹے سے اس کو باہر نکالے. یہ سوللی جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے اس چیز کا. لیکن سر آپ جو ہے ماشاءاللہ سے وہ کالج میں پڑھا رہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ایک اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور 3-2 کے بچے بڑا ان کو مشکل، ہمارا کورس بھی ایون کے زیادہ ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ آکسفورڈ کا سلیبس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا تو پھر پنجاب ٹیکسٹ بک کا جو ہے وہ زیادہ سلیبس بہتر ہے؟ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سے پی ایس سی بھی کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر آکسفورڈ کا سلیبس اتنا کم ہی معذرت کے ساتھ دیا جاتا ہے، بلکہ پنجاب ٹیکسٹ بک کو زیادہ دیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ چونکہ میں خود بھی ایک پروفیشن ٹیچنگ سے ہوں، تو کچھ ایسی بات جو ہے وہ بندہ دوسرے کے بارے میں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جس شعبے سے بندہ خود ہو. اگر ہم گائیڈیڈ انگلش آکسفورڈ کی یہاں لگائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شہر میں گائیڈیڈ انگلش پڑھا لیں. کیونکہ اگر آپ جو ہے نا فنکشنل انگلش کی بات کریں تو لوگ فنکشنل انگلش نہیں پڑھا سکتے، جو کہ رین اینڈ مارٹن کی لکھی ہوئی بک ہے، جو کہ ایک ہمارے ہائر لیول پہ ایک ریکمینڈڈ بک ہے. تو کس طرح سے وہ پڑھائیں گے؟ پھر پنجاب کا سلیبس جو ہے وہ بھی اپڈیٹڈ ہو چکا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو بی ایڈ والا سسٹم ہے نا، یہ بی ایڈ والا سسٹم یہ پراپرلی ایک سسٹم ہونا چاہیے. اس میں تو لوگ کٹ کاپی پیسٹ کر کے اسائنمنٹس دے کر اور کچھ بھی نہیں سیکھتے. البتہ لوگوں کو ٹریننگ کی جائے. بالکل ٹریننگ بہت ضروری ہے، اور یہ ٹریننگ جو ہے وہ ٹیچرز کو جو ہے وہ ساتھ کوارٹرلی آپ جو ہے وہ ایک ایئر میں تمام ٹیچرز کو یہ باؤنڈ کر دیا جائے کہ وہ چھوٹے لیول پہ ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا بڑے لیول پہ ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ٹرین کیا جائے، ساتھ ان کی ٹریننگ کی جائے. تو ٹریننگ جو ہے وہ ان کو بہت ضروری ہے، وہ ٹریننگ دیں آپ ان کو، اور اس کے لحاظ سے جو ہے وہ بہت بہتر جو ہے وہ ٹیچرز پرفارم کریں گے. بالکل. تو ٹریننگ کا ہونا بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں آپ ان کو گائیڈ کریں تو وہ کر لیں گے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارا جو ہے وہ نظام ایجوکیشن میں بہت ساری خامیاں ہیں، تو وہ ایک دن میں یا ایک جادو کی چھڑی سے درست نہیں ہوگی. تو ان کو ہم نے خود ہی بہتر کرنا ہے. نئے لوگ آتے جائیں گے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ انسان ہی درست کریں گے، فرشتے نہیں اتریں گے. ہمارے یہاں جو بھی خامیاں ہیں تو وہ انسان ان کی پیدا کرتے ہیں، وہ انسان ہی درست کریں گے ان کو. تو ہم نہیں درست کریں گے تو کوئی اور آنے والا آ کے اپنا پارٹ پلے کر دے گا. تو ہم اپنا جو رول ہے ہمیں اپنا رول پلے کر دینا چاہیے جتنا ہم سے ہو سکے. بالکل سر ہم لوگوں نے میں نے جب بی ایڈ کیا تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل بی ایڈ میں کافی اسائنمنٹس جو ہیں وہ آن لائن بلکہ سسٹم ہو گیا، تو آن لائن کلاسز تھی. تو کچھ لوگ جو تھے وہ پیڈ مطلب کہ وہ اسائنمنٹس لیتے تھے. لیکن جب ہماری فیس ٹو فیس کلاسز ہوئی تو تب ہمیں سر نے ایک بات بولی تھی، یہی کوشچن جب میں نے ان سے کیا تھا تو سر کچھ لوگ جو ہیں وہ اسائنمنٹس جو ہیں وہ پے کر لیتے ہیں اور اسائنمنٹ لکھ لیتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی، بیٹا بی ایڈ پڑھو گے آپ ایک بار نہیں 10 بار بی ایڈ پڑھو گے، جب آپ این ٹی ایس اور پی ایس سی دو گے نا بی ایڈ پڑھو گے. اور وہی بات جب میں نے خود این ٹی ایس دیا اور پی ایس سی کے جب پیپرز دیے تب مجھے ان کی ایک ہی بات یاد آ رہی تھی کہ آپ نے بی ایڈ جو ہے وہ وہی پرانی بکس جو ہے جو کہ میں نے لی ہوئی تھی. مجھے خود بڑا شوق ہے اپنی بکس پڑھنے کا، بک ریڈنگ کا، اور میں خود جو ہے وہ پڑھتی رہتی ہوں اور میں پڑھاتی بھی ہوں، اور یہ مجھے اچھا ایک لگتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں جو بھی اس کو میں باقاعدہ انڈر لائن کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں بچوں کو بتاؤں گی. حالانکہ میرا سبجیکٹ جو ہے وہ کمپیوٹر میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو بچہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آتا ہے اگر میں اس ٹائم اس کو جواب نہیں دے پاتی تو میں اگلے دن اس کو وہ ضرور آنسر کرتی ہوں. ایسا ہوتا ہے نا کہ اعتماد جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. بچے یہ نہ سوچیں گے ٹیچرز کو صرف اپنا ہی سبجیکٹ آتا ہے، باقی سبجیکٹ جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے. تو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ کیا ٹیچر کو صرف اپنے ہی سبجیکٹ پر کمانڈ ہونا چاہیے یا تو اس کو سارے سبجیکٹس پر صحیح گرپ حاصل ہونی چاہیے؟ بیسیکلی پہلی بات تو یہ کہ جس میں اس کی اسپیشلائزیشن ہے اس میں تو اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ کمانڈ ہونی چاہیے. اس میں تو اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ گرپ نہیں ہے یا آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ تو اس میں تو 100% آپ کو جو ہے وہ گرپ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں میٹرک تک سائنس سارے لوگ پڑھتے ہیں، ایف ایس سی بھی موسٹلی لوگ وہی سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تو چھوٹی موٹی چیزیں تو آنی چاہیے. اکثر اوقات میں بچوں کو بایو کی چیزیں بتا دیتا ہوں، فزکس کی چیزیں بتا دیتا ہوں، کیمسٹری کی کوئی چیز بتا دیتا ہوں. یہ تو اپنے لرننگ سے ہوتی ہے. ہمیں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے ساتھ ساتھ. جو بندہ میں سمجھتا ہوں جو بندہ ٹیچر ہے وہ کتاب نہیں پڑھتا تو وہ ڈیفینیٹلی پھر وہ ٹیچنگ کے شعبے میں جو ہے بائی فورس آئے ہوئے یا آج کل جو ہے نا انفارچونیٹلی یہ کہ جب کوئی جاب نہیں ملتی تو ہم ٹیچنگ شروع کر دیتے ہیں، پرائیویٹ ٹیچنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا
یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ کلاس میں بچے سے پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہیں گے تو بچہ ایک دم ہاتھ کھڑا کرے گا میں ڈاکٹر اور انجینئر. کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ میں ایک ٹیچر بننا چاہتا ہوں. اور ہمارے ہاں جو ہماری 90% پڑھی لکھی یوتھ ہے یہ بھی ٹیچر نہیں بننا چاہتی تھی, لیکن چونکہ ان کو اپرچونٹی نہیں ملی تو انہوں نے کہا چلیں جی فار دا ٹائم بینگ ہم کیا کر لیں ٹیچنگ سیکٹر میں آ جائیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج کل بچوں کے اندر جو بہت سارے مسائل ہیں, جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو سماجی تربیت ہے بچوں کی, یہ جو رویوں پر کیا اثر انداز ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے. بچوں کے اندر جو ہے نا وہ مختلف چیزوں کا فقدان آ رہا ہے کہ جو ان کا استاذ ہے اس نے اس پروفیشن کو اپنے جو ہے نا مرضی سے نہیں آپٹ کیا. اس کو اگر وہ آپٹ کرنے کی چوائس ملتی کہ آپ لیٹ سپوز دیکھیں ابھی میں ہوں تو میں اگر مجھے کوئی کہے کہ جی آپ پی ایس سی آپ نے کر دیے اور آپ لیکچرر چل جائیں گے یا آپ کسی دوسری پوسٹ پہ جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی میں دوسری پوسٹ کی طرف جو ہے وہ چلا جاؤں گا. کیونکہ یہ دیکھیں نا, یہ اب میں تو یہ اوپن بھی کہتا رہتا ہوں بچوں کو, اور کلاس میں بھی ہماری یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. میں ان کو کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی آپ ایجوکیشن سیکٹر میں اتنا اچھا کر رہے ہیں. میں نے کہا جی یہ تو میں کر رہا ہوں, یہ تو چلے میں اپنے شوق سے ایک چیزیں کر رہا تھا, تو ورنہ میں نے کہا میں تو پریکٹس بھی کر سکتا تھا, وکالت بھی کر سکتا تھا, وہ کسی اور شعبے میں بھی جا سکتا تھا, لیکن میں نے اس کو اس لیے آپٹ کیا. میں نے کہا چلیں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ رکھوں گا, اپڈیٹڈ رہوں گا. دوسرا جو ہے چلیں کسی کو جو ہے وہ ساتھ فائدہ بھی ہو جائے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک جو ہے نا ایک اچھا میں سمجھتا ہوں اسٹیپ ہوتا ہے. لیکن بات یہ کہ جو دوسرے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی میری طرح اسی طرح سے آئے ہوئے ہیں کہ جی ٹائم بینگ جو ہے ان کے پاس جاب نہیں ہے تو وہ اس میں آ گئے, یا انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی اور جاب نہیں تھی, انہوں نے لیکچر کے لیے کوالیفائی کیا اور لیکچر بن گئے. وہ انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوا تھا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ لیکچرر ہی بننا ہے. پھر اس پہ محنت پھر اس پہ وہ محنت بھی کرتے ہیں. بالکل سر ماشاءاللہ سے آپ نے پی ایس سی کا ٹیسٹ پاس کیا ہے, لیکن آپ ان لوگوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں جو یہ صرف سوچتے ہیں کہ آج کل لوگ سفارش پہ لگ جاتے ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جی ڈیفینیٹلی لوگوں کے اندر یہ بہت بڑی میتھس ہیں, ان کو میں میتھس کہوں گا. میں کئی دفعہ میں نے فیڈرل پی ایس سی میں بھی جو ہے وہ کوالیفائی کیا ہوا ہے. انٹرویو تک میں گیا, وہاں سے ڈراپ ہوا انفارچونیٹلی اے ڈی اے این ایف کی پوسٹ کے لیے ایک دفعہ. پھر اس کے علاوہ میں نے کے پی پی ایس سی میں بھی جو ہے وہ پی ایم ایس کیا تھا, ٹھیک ہے, اور پی ایم ایس میں میرے نمبر کم تھے تو ایلوکیٹ نہیں ہو سکا تھا میں. تو اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ میں نے اے سی ایس او کا ایگزام کوالیفائی کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے میٹر انڈر کنسنٹریشن ہے. اس کے علاوہ اور بھی میں نے ایگزام دیے, تو میرے ساتھ کئی لوگ ہیں جنہوں نے ایگزام دیے اور ان کی کوئی سفارش نہیں تھی اور وہ لگ بھی گئے. یعنی یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی محنت کی ہے کسی ہمت نہیں ہاری تو آپ کریں گے. تو بیسیکلی لوگ جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتے نا تو وہ اپنی ناکامی کا ملبہ دوسرے پہ ڈالتے ہیں. وہ کہتا ہے نا روڈیارڈ کپلنگ کہتے ہیں لوزنگ اٹ دیئرز اینڈ بلیمنگ اٹ آن یو, کہ وہ یعنی جو ہے نا لوگ جو جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں نا پھر وہ لیم ایکسکیوزز جو ہے وہ کہتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے, ہارڈ لک بھی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ کہ وہ کوالیفائی بھی کر جاتا ہے, اس کے بعد اس کی سلیکشن نہیں ہوتی, وہ بھی شاید پینل میں پرفارم نہیں کر سکتا, جا کے انٹرویو میں نہیں پرفارم کر سکتا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہائیسٹ نمبر لے کے جاتے ہیں وہاں پہ لیکن انٹرویو سے ڈراپ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو وہ وہاں پہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے ان کا, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ سفارش 19-20 کا فرق ہر جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن جو لوگوں نے میتھ بنائی ہے یہ ایسا نہیں کہ بالکل سفارش ہی ایسا نہیں ہو سکتا. اور جیسا کہ سر جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کافی انٹرویو پاس کیا اور اس کے بعد میری سلیکشن ہوئی ماشاءاللہ سے, تو لوگ جو ہے نا وہ ہمت ہارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کافی ٹائم محنت کرتے رہتے ہیں لیکن وہ جب تھک جاتے ہیں اس چیز کو کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, اس تیاری کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو جب تک آپ محنت کریں گے تو پھر کہتے ہیں نا کہ محنت کرنے والوں کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں, اور محنت کرنا آپ کبھی بھی مت چھوڑیں. تو سر نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کے تعلیمی نظام میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ لیکن یہ آج کے تعلیمی نظام کا جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان جو مختلف قسم کی جو گیپس آ رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں رہ کر, میں سمجھتا ہوں وہ گیپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو آ رہے ہیں, وہ گیپ جو ہے سوشل ٹولز کے ذریعے آ رہے ہیں. بالکل. وہ گیپ جو ہے وہ جو ہے نا وہ جتنی بھی یہ جو آن لائن پلیٹ فارم ہیں ان کی وجہ سے آ رہے ہیں.
تو وہ ایک بڑا جو ہے وہ چیلنج آ رہا ہے والدین کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تو میں سمجھتا ہوں اس کو اوور کم کرنا چاہیے, اس کو جو ہے وہ پازیٹیوٹی میں یوز کرنا چاہیے. ٹیچرز کو بھی بتانا چاہیے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جی یہ ان کا پازیٹیو یوز کریں. تو جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کا پازیٹیو یوز کریں, اور ان کے اوپر سے جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ان کو اوائڈ کی جائیں. اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بچوں کو جو ہے اس کے پازیٹیو یوز کے بارے میں آگاہی دیں, اور ٹیچرز بھی آگاہی دیں. اور دیکھیں دنیا جو ہے وہ ملٹی میڈیا اے آئی کی طرف شفٹ ہو چکی ہے, اور ہمارے یہاں جو ہے ہم بچوں کو آج بھی پابندی لگاتے ہیں کہ آپ سیل فون نہ لے کے آئیں. اور جتنی ہم کوشش کریں گے نہ لے کے جائیں اتنے ہی ہونا تو یہ چاہیے کہ بچے کے پاس جو ہے وہ سیل فون ہونا چاہیے. آپ اپلیکیشن بنا لیں, اس کو لمیٹڈ ایکسیس دیں اپنی ادارے کے اندر, اور ادارے کے اندر وہ یا تو جو لیکچر ہے اس کو دیکھ سکے, یا یوٹیوب کا جو ہے وہ لیکچر جو آپ جس کو ایکسیس دینا چاہتے ہیں. یہ تو آپ خود جو ہے آپ کا آئی ٹی سے تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے آپ جس چیز کو لمٹ کرنا چاہیں تو آپ لمٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک پازیٹیو ٹول ہے, اگر یہ استعمال ہو جائے تو میرے خیال میں اس کو امپلیمنٹ کریں ہم, تو یہ بچوں کے اندر بہت ساری چیزوں کا جو فقدان ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن سر آپ نے بات کی ہے کہ ہم لوگ موبائل فونز, بچوں کو جب ہم موبائل فونز کی طرف لگا لیں گے تو سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے فون جو ہیں ہم لوگ کافی پڑھ رہتے ہیں, لیکن جب اوپر سے نوٹیفیکیشن آتا ہے, کسی کا بھی میسج آتا ہے, تو ہم فوری طور پہ وہ میسج کھولنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ لمیٹڈ ایکسیس دیں. بالکل آپ اپنی ایپس بنا لیں, جیسے ہی بچہ اندر انٹر ہو, آپ کو پتہ ہے آپ آئی ٹی سے آپ کا تعلق ہے, تو وہ ایک انوائرمنٹ کے اندر چیزیں لمٹ ہو جاتی ہیں. وہاں پہ نہ ہی واٹس ایپ اس کا چلے گا, فیس بک نہ اس کی چلے گی. اسکول کے اندر آپ نے بات کی ہے, میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں. تو جب وہ گھر میں ہوگا تو اس پہ بھی بہت ساری اپلیکیشنز ایسی ہیں, والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو جو ہے وہ ان اپلیکیشنز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کو الاؤ کریں. باقی چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے جب تک وہ اس ایجوکیشن کے اس ٹائم سے باہر نہیں نکلتا تو اس سے اس کو الاؤ نہ کریں. لیکن بچوں نے آج کل یہ میں کہوں گی کہ وتیرہ بنا لیا کہ امی میں فون پہ پڑھ رہا ہوں, تو ہماری مائیں سے پوچھی کہ فون پہ کون سی پڑھائی ہے, تو فون پہ کوئی بھی پڑھائی نہیں ہوتی. میں خود بھی میں کہوں گی کہ میں نے جو لاسٹ میری جو ایم سی ایس کی فائنل تھا 3rd and 4th سیمسٹر میں نے فون سے ہی پڑھا ہے. تو تھوڑا یہ تھا کہ چیزیں بڑی مشکل ہو گئی تھی میرے لیے, لیکن فون سے میں کہوں گی کہ اتنا سمجھ بھی نہیں آتا. یوٹیوب پہ ہم جتنے لیکچر سرچ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ٹیچرز ہوتے ہیں, تو ڈفرینٹ ٹیچرز کی ڈفرینٹ باتیں ہوتی ہیں, تو وہ بیسیکلی ہمیں کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو فزیکل ٹیچر موجود ہوتا ہے ہم اس کی باتوں کو نہیں سنتے, اور ہم گھر جا کے اس کنفیوژن کا جو ہے وہ شکار ہوتے جاتے ہیں. تو ان کنفیوژن کو دور کرنے سے جو ٹیچرز کا جو لیکچر ہوتا ہے نا وہ اپنے مائنڈ میں رکھے. اور یہ مجھے میری امی نے بولا تھا, کیونکہ میری امی ہی میری ٹیچر تھی, پہلی ٹیچر, تو انہوں نے مجھے پڑھایا ہوا ہے. تو وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ جو ٹیچرز آپ کو لیکچر دیتے ہیں تو وہ جب آپ رات کو سوتے ہو تو آپ وہ لیکچر یاد کرو کہ آپ نے کیا کیا پڑھا تھا, اور وہ جو ہے نا وہ آپ کو سارا یاد رہتا ہے. کیونکہ رات کو جب آپ سوچتے ہیں وہ پڑھیں, اور جب صبح اٹھتے ہیں آپ وہ لیکچر جو آپ کو مشکل سبجیکٹ لگ رہا ہوتا ہے تو وہ پڑھیں گے, وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. یہ میں کہوں گی کہ میرے پاس ایک تھوڑی سی انفارمیشن تھی, آپ اس چیز کو فالو کریں اور آپ بھی ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں. تو سر ماشاء اللہ سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کے پیرنٹ جو ہیں وہ کافی ان کو اپنے بچوں سے پیار تھا, بہت زیادہ پیار ہے, تو اگر ان کو تھوڑی سی ٹیچر ڈانٹ دیتی ہے یا کچھ بھی کر دیتی ہے تو وہ فوری طور پر آ جاتے ہیں اسکولس کے اندر کہ کون سی ٹیچر ہے جس نے میرے بیٹے کو مارا یا میری بیٹی کو مارا. تو آپ مجھے کیا بتائیں گے, کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا والدین کی شمولیت طلباء کی تعلیمی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے. والدین جو ہے بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں آج کل. اگر آپ بچوں کو جو ہے وہ کچھ کہہ دیں, ورڈلی بھی پنشمنٹ کر دیں, فزیکلی تو پنشمنٹ بہت جو ہے نا وہ ویسے بھی بین ہے اداروں میں, لیکن ورڈلی بھی آپ بچوں کو کچھ کہہ دیں تو والدین آ جاتے ہیں جی کہ یہ بچے کو ایسے کہہ دیا آپ نے, ایسے کہہ دیا, ایسے کہہ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو ضرور بات کرنی چاہیے ٹیچر سے, لیکن بچے کو دور رکھ کے. بالکل, بچے کے سامنے کبھی بھی بات نہ کریں. بچے کو وہ جو ہے وہ ایک پھر اس سے بوسٹ مل جاتا ہے, وہ دوبارہ سے وہ کام کرتا ہے, وہ پتہ ہے کہ میری بیک پہ پیرنٹ ہے. تو اس کو جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ ٹیچر سے جو ہے بات کریں اور اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ٹیچر نے ایسا کیوں کیا. اور پھر جو ہے نا ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا کو انوائرمنٹ رکھیں کہ تاکہ بچے جو ہے وہ ان ایزی فیل نہ کریں اس میں. بالکل سر. تو جیسا کہ آپ نے بولا ہے کہ اسکولس کے اندر سزا دینے پر پابندی ہے, تو سر میں یہ پوچھوں گی کہ کیوں
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا نظام رکھا ہے کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو جنت بتائی گئی ہے، اور جب آپ غلط کام کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے جو کہ آپ کے لیے انفیئر ہے، تو آپ کو جہنم کا رستہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو کیوں آج کل ہمیں اچھائیوں پر شاباش نہیں دی جاتی؟ کیوں ہمیں جو ہے غلط کاموں پہ سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ دیکھیں آپ بات کر رہی ہیں اسکول کی، اسکول کی بالکل، اور اسکول جو ہے وہ ایک لرننگ پلیس ہوتی ہے، تو لرننگ وہیں ہوتی ہے جہاں غلطیاں ہوتی ہیں، اور جب آپ غلطی نہیں کرتے تو آپ سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل۔ تو ایشو یہ ہے کہ بچوں کے لیے سزا اور جزا کا آپ نے اس کے ساتھ جا کے جوڑ دیا، یہ اس کے ساتھ کوئی پھر اس کا موازنہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لیکن آج کل بالکل نہیں، اسکول جو ہے نا وہ اسکول بیسیکلی ایک لرننگ کریڈل ہے، اور کریڈل کے اندر بچے غلطیاں بھی کریں گے۔ جو ٹرینر ہوتا ہے، جو اس کا ٹیچر ہوتا ہے، اس کو پیشنس رکھنا چاہیے، بالکل، اور وہ پیشنس رکھے۔ اور دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام سے بڑے تو کوئی بھی ٹیچر نہیں تھا، انہوں نے اپنے جو جماعت تھی صحابہ کی، ان کی تربیت کی، تو ان کی پرسنالٹی کا سب سے بڑا عنصر پیشنس تھا۔ تو انہوں نے تو کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا کہ جو وہاں پہ صفا کا جو ادارہ تھا، وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ چھوٹے بڑے اور امیر غریب تمام لوگوں کی تعلیم ہوتی تھی۔ اس میں وہ پہلی یونیورسٹی تھی، تو آپ دیکھیں وہاں پہ تو کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ سزا جزا دی جائے۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ ایک سکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے اندر جو ہے فرق ہو سکتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ انوائرمنٹ ایسی ڈیولپ کریں کہ یہ ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ بچے کو کوئی جو ہے وہ آپ کارپورل پنشمنٹ کریں یا فزیکل پنشمنٹ کریں۔ بالکل سر، چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ لیکن آج کل کے بچے جو ہیں نا وہ سوچتے ہیں کہ ٹیچر کچھ بھی نہیں کہتی، پھر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اور آج کل آپ میں ایسے بدقسمتی سے ایسے واقعات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ میں یہ تو کہنا نہیں چاہوں گی، لیکن اب کیونکہ آپ نے بات کر دی ہے تو اس کے ٹیچرز نے، بچوں نے اسٹوڈنٹس کا قتل کر دیا، بچوں نے ٹیچرز کو مار دیا۔ آج کل وہ جو رسپیکٹ والا جو ایلیمنٹ ہے نا ہمیں وہ کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں پھر وہ بات اسی طرف آئے گی۔ میں کہتا ہوں اداروں میں دو کام ہوتے ہیں، ایک لرننگ ہوتی ہے، ایک نالج دیا جاتا ہے، اور ایک ایجوکیشن۔ ہم نے ایجوکیشن دینی چھوڑ دی ہے اور نالج کی طرف ہم زیادہ ہمارا فوکس ہے۔ تو ایجوکیٹ کریں گے جب بچوں کو، ایجوکیٹ ورسز جو ہے وہ نالج، یہ دو علیحدہ چیزیں جس کو اسکولنگ کہا جاتا ہے، ایجوکیشن ورسز اسکولنگ۔ تو ہم اسکولنگ تو کر رہے ہیں لیکن ہم ایجوکیشن نہیں کر رہے ہیں، ہمیں بچوں کی ایجوکیشن کرنی ہوگی اسکولنگ کے ساتھ ساتھ۔ تو پھر سر یہ کام ہم لوگوں کا نا، کیونکہ ہم ٹیچرز ہیں، یہ بیسیکلی کام تو ہمارا ہے۔ تو بیسیکلی یہی ٹیچرز ہی کریں گے، اور کون کرے گا؟ ٹیچر ہی کریں گے، تو ٹیچرز کے لیے یہ ضروری ہے، بالکل ڈیفینیٹلی وہی کریں گے۔ اس لیے آپ نے بہت اچھی بات پہلے کی تھی کہ ٹیچرز کی بھی باقاعدہ ورک شاپس ہونی چاہیے، ایسے پلیٹ فارمز ملنے چاہیے تاکہ ٹیچرز کو بھی سیکھنے کا موقع ملے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ٹیچر ہیں تو بس ہماری یہاں پر پڑھائی ختم ہو گئی ہے، ہم نے یہاں سے آگے کچھ بھی نہیں سیکھنا۔ بیسک بہت اچھا لگتا ہے کہ کلاس کے اندر کچھ ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہوتے کہ جن کے لیے ہم، آپ کی تو میں بات بھی کروں گی لیکن میں اپنی بات کروں گی، تو ان بچوں کے لیے مجھے گھر سے پڑھ کے جانا پڑتا ہے۔ تو وہ جب ہم گھر سے جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بیسیکلی ان بچوں کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ جب کوشچن کریں گے تاکہ ہم ایگزیکٹ آنسر دے سکیں، تاکہ ساری کلاس کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اور جب کوشچن اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوشچن جب ٹیچر سے کریں گے، بہت سے ایسے بچے جو کہ پوچھ نہیں سکتے کیونکہ بہت سے شائع بچے ہوتے ہیں جو کہ کتراتے رہتے ہیں، ہیزیٹیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ٹیچرز کو بیسیکلی ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے، کس طرح سے کلاس کو مینیج کرنا ہے، انگیج کیسے کرنا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اور بہت سے ایسے ادارے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹیچرز پر بھی ورک کریں، جیسے کہ میں نام لوں گی آفاق کا، یہ بہت سے اسکولز میں جا کر باقاعدہ یہ ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور ایک جگہ پر ٹیچرز کو، سب آزاد کشمیر کے سارے ٹیچرز کو بلاتے ہیں، نعیم الرحمان صدیقی ہیں جو سارے ٹیچرز کو انوائٹ کرتے ہیں اور ایک اچھا پلیٹ فارم دیتے ہیں ٹیچرز کو سیکھنے کے لیے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ٹیچرز جو ہے وہ ہر جگہ پہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں لاسٹ پر کمنٹس ریڈ کرتی چلوں گی۔ حق نواز مغل لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب دونوں کی نیک خواہشات، تھینک یو سو مچ سر۔ حق نواز مغل لکھتے ہیں کائنات بیٹا بہت عمدہ گفتگو، اور پروفیسر صاحب کی عمدہ جوابات، تھینک یو سو مچ۔ حق نواز مغل لکھتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی میں اساتذہ کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے، ڈیفینیٹلی سر۔ منیب گیلانی لکھتے ہیں سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک ہوگا۔ محمد عادل ملک لکھتے ہیں السلام علیکم، گڈ ایوننگ آر جے کائنات، گڈ ایوننگ ٹو یو۔ فوزیہ عزیز لکھتی ہیں السلام علیکم ڈیئر فرینڈ کائنات، ویلکم ٹو بوتھ آف یو، تھینک یو ایز آلویز، یور شو از لش پش
थैंक यू, सलामत रहें आमीन। आप भी। हाँ, मोहम्मद उर्स लगारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उर्स लगारी लिखते हैं ज़बरदस्त शो। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स का, और आपकी कमेंट्स से जो हमें एनर्जी मिलती है, और जो एनर्जी मिलती है हम आपको बता नहीं सकते। तो सर, लास्ट मैसेज जो कि हमारी यूथ को, जो कि यंग जनरेशन को आप देना चाहें, क्योंकि उस्ताद ही जो है वो माशरे को बनाते हैं। एक उस्ताद जो है ना वो पूरी जो मैं कहूँगी माशरे का मोमार होता है। एक उस्ताद ही अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, लास्ट मैसेज जो कि आप हमारी यूथ को देना चाहें? बच्चों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप जो है वो पोलाइट रहें, ओबीडियंट रहें, और हमेशा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि बादब बानसीब होता है और बेअदब बेनसीब होता है। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हमारी रही, और होप सो कि हमारे जो नाज़रीन और सामीन हैं, आपने आज का जो शो एक इंफॉर्मेटिव शो था जो कि आपको सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, इसी के साथ अपनी होस्ट आरजे कायनात खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।